چیزیں ہیں اور تینوں کتنی اہم ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت اور پیارے صحابی. ان کے لخت جگر مسلم رحمہ اللہ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے تو والد گرامی نے سنی. پوچھا بیٹا یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ اس کی الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، معنی اتنا عظیم ہے، کہاں سے سیکھے؟ بیٹا مسکرا کے کہتا ہے ابا جی یہ تو میں نے آپ سے سیکھا ہے. بیٹا میرے سے کب سیکھا؟ ابا جی جب آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے سن کے یاد کر لیا. کیا بات ہے. تو والد گرامی کہتے ہیں بیٹا میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا اور وہاں سے میں نے یاد کی ہے. کیا بات ہے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس دعا کا اہتمام دونوں جہانوں کے سردار کرتے ہیں، کیا بات ہے. اور صحابی رسول ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے پڑھتا اور بیٹے نے سن کے یاد کر لیو، وہ کتنی عظیم دعا ہو. بے شک بے شک بہت تو وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر. آمین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے کہ تین سے تم پناہ مانگا کرو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو فضل و کرم سے نوازا، جو برکتیں دیں، جو رحمتیں دیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں، وہ تو کسی اور کے نصیب میں ہے ہی نہیں. تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت کس کو ہے؟ امت کو، جن کو سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ کہ دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من الکفر، کہ اللہ تیرے ناشکری، تیرے انکار سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ کفر کے ساتھ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. دنیا میں ہر چیز بھی میسر ہو تو آخرت کے مقابلے میں یہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی زیرو ہے. بے شک. تو اگر آخرت خراب ہو گئی تو دنیا میں سب کچھ بیکار ہے. اس لیے کفر سے پناہ مانگی. اور پھر غور کریں کہ کفر کے فوراً بعد کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ فقر. فقر. ایسی ایسی غربت، ایسی بدحالی، ایسی تنگ حالی کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دے. لا حول ولا قوت. ایسی غربت کہ جس کے اندر انسان اپنا دین بیچنے پر مجبور ہو جائے، اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جائے، اپنی دنیا بیچ کر، آخرت بیچ کر تو کچھ کھانے کے لیے حاصل کرے. تو اس فقر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا. اللہ. ابھی دیکھ لیں معاشرے میں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملی، 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملی اور وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے ایسے فقر سے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال بیٹھے، اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور وہ قبر جو ہے مومن کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور اللہ کے ناشکرے، اللہ کے منکر، اللہ کے نافرمان کے لیے وہ حفرۃ من حفر النار، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے فرمایا اس جہنم، اس قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو.